میں جنت میں جا کر کیا کروں گی؟ میں سب سے پہلے سیدہ آسیہ زوجہ فرعون کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ اپنے پیٹ پر پورا پتھر اٹھانے کی برداشت کہاں سے لی تھی۔ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ آپ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کیسے پڑھ لیا کرتے تھے۔ میں مکہ مکرمہ کے شہزادے عمر بن معصب رضی اللہ سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ ایسی شاہانہ زندگی کیسے محبت رسول میں ترک کر دی اور اپنوں سے ملی اذیت کے باوجود کیسے صبر کر کے ہجرت کر لی۔ میں جنت میں عشرہ مبشرہ سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ جب تمہیں جنت کی بشارت دی گئی تو پھر تمہاری نیند کا کیا ہوا۔ میں سیدہ ہاجرہ سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ کسی محافظ کے بغیر، کسی اپنے کے بغیر ایک صحرا میں رکنے کی ہمت کہاں سے پیدا کر لی تھی۔ میں پھر سیدنا بلال حبشی کے پاس جاؤں گی اور ان سے گزارش کروں گی کہ ایک بار صحیح مگر مجھے دور نبوت کی آذان سنا دیں۔ میں پھر دوڑوں گی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اور ان سے پوچھوں گی کہ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اتنا عرصہ کیسے گزار لیا۔ پھر میں حضرت علی کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ اپنے لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت ان کے بستر میں بغیر کسی ڈر اور خوف کے سو جانے کی ہمت کہاں سے لی تھی۔ میں پھر سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پاس جاؤں گی کہ اپنے گھر والوں کو خالی پیٹ چھوڑ کر، خالی ہاتھ چھوڑ کر کیسے اپنا تمام مال ہمیشہ اللہ کے حضور لے آیا کرتے تھے۔ اللہ پر اتنا یقین کیسے پختہ ہو گیا تھا۔ اور مزید ان سے پوچھوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کیسے اس قدر استقامت دکھا لی تھی، جب آپ تو نرمی سے بھرپور شخصیت رکھتے تھے، آپ کے آنسو بہنے کو تیار رہتے تھے۔ میں سیدنا موسیٰ کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ کیسے آپ نے فرعون کے ظلم کا مقابلہ کر لیا، کیسے آپ نے اس قدر شدید مشکلات میں ہمت کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں سیدنا عمر بن خطاب کے پاس جاؤں گی، ان سے کہوں گی کہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور پھر ان سے پوچھوں گی کہ اس وقت دل کی کیا کیفیت تھی جب بھرپور اور شدید مخالفت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کچھ پوچھوں گی نہیں، بلکہ ان سے کہوں گی آپ کا قصہ مجھے دنیا میں بہت زیادہ پسند ہوا کرتا تھا، اور میں ہمیشہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتی تھی، اور آپ کے نام سے نازل ہونے والی سورہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہوا کرتی تھی۔ اس سورہ نے مجھے ہمیشہ دلاسا دیا جب جب میرے اپنوں نے مجھے تکالیف پہنچائی۔ میں نے اس سورہ کی وجہ سے کبھی امید، یقین کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کو یاد کر کے ہمیشہ صبر کرتی رہی۔ پھر میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤں گی، ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی، انہیں بتاؤں گی کہ ہم ان کے ایک دیدار کے لیے کیسے تڑپتے رہے۔ پھر ان سے درخواست کروں گی کہ میرے پیارے رسول، مجھے اپنی قربانیوں کے بارے میں بتائیے، مجھے اپنی جد و جہد کا کوئی قصہ سنائیے، مجھے بتائیے جو آپ کے ساتھ گزرا، مجھے بتائیے کہ آپ اس قدر مشکل حالات میں دین کیسے پھیلاتے رہے۔ پھر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گی، میرا وہ رب جس نے سب دیا، میرا ہمیشہ خیال رکھا، ہر آزمائش مصیبت اور مشکل سے نکالا، میرا وہ رب جس نے مجھے لاڈ سے رکھا اور پھر لاڈ سے جنت میں داخل کیا، اور مجھے نہیں معلوم کہ نہ جانے میں اپنے رب کے سامنے کچھ بول پاؤں گی یا نہیں، یا پھر صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہوں گی۔